العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خداوند عالم کسی امت اور قوم کے حالات کو، تقدیر کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ خداوند عالم کسی قوم کو جو نعمتیں دے دیتا ہے وہ سلب نہیں کرتا ہے، واپس نہیں لیتا ہے، مگر یہ کہ وہ قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے۔ ہمارا موضوع ہے قوم کی پسماندگی کے اسباب اور ان کا رائے حل۔ ہم نے اس سلسلے میں 2 سبب بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ تعلیم کو چھوڑ دینا اور دوسرے یہ کہ تجارت کو چھوڑ دینا۔ تعلیم کو چھوڑنے سے ہماری عزت وقت جاتی رہی، تجارت کو چھوڑنے سے ہمارے اموال ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارا اقتدار جاتا رہا۔ تجارت کے سلسلے میں ہم نے کافی بحث کی ہے، اس سے زیادہ ہم اس وقت میں نہیں کر سکتے۔ مزید تفصیلات کے لیے دوسری کتابوں میں درج روایات ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تعلیم کو چھوڑ دینے سے ہم پستی کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کو پستی اور انحطاط سے نکالیں تو ہمیں چاہیے کہ تعلیم پر زور دیں۔ ہمارے پاس نہ اس پیمانے کے جیسا کہ ہونا چاہیے دوسری قوموں کے پاس ہے، نہ اسکول ہیں، نہ کالج ہیں اور نہ ہی مدرسے ہیں۔ تعلیم پر ہمارا دھیان اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ہماری خواتین کی تعلیم جو ہے وہ ادھوری ہے اور نامکمل ہے۔ کچھ ہماری خواتین ہیں جو کالج میں پڑھی ہیں، تعلیم حاصل کی ہیں، تو وہ اسلامیات سے آشنا نہیں ہیں، اور کچھ خواتین ہیں جو اسلامی مکاتب اور مدرسوں میں پڑھی ہیں تو ان کو تعلیم اسلامیات سے تو ملی ہے لیکن دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے وہ نامکمل ہے ان کی تعلیم۔ اگر ہم خواتین کی تعلیم پر توجہ دے دیں، اس لیے کہ معاشرے کی، سماج کی، قوم کی ترقی میں خواتین کی تعلیم کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی خواتین کو مسجدوں سے بھی دور کر دیا ہے۔ قوم کی پسماندگی اور قوم کے انحطاط و زوال میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو مسجدوں سے، نماز جماعت سے دور کر دیا ہے۔ نماز جماعت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان گنت فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر امام جماعت کے ساتھ ایک مرد، ایک نمازی آ گیا تو ان کی 1 رکعت کا ثواب 150 رکعت کے برابر ہو جاتا ہے، اور اگر 2 نمازی آ گئے تو 300 رکعت فرادہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ 3 آدمی آ گئے تو 450 رکعت کا ثواب ملتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر 4 آدمی جماعت میں ہو جائے امام جماعت سمیت تو ان کی 1 رکعت کا ثواب 600 فرادہ رکعت کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ اگر 1 آدمی کا اضافہ ہوگا تو 1 آدمی کے اضافہ ہونے پر 150 رکعت کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور جب جماعت میں 10 یا 10 افراد سے زیادہ ہو جائیں تو اس جماعت کا ثواب بیان نہیں کیا جا سکتا، لکھا نہیں جا سکتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر یہ درخت قلم بن جائیں اور یہ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ روشنائی بن جائے
اور یہ جن و انس، یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں، یہ سب مل کے اس جماعت کا ثواب لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے، اس جماعت کا ثواب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا تصور کرے وہ جماعت جس میں 20,000، 5,000، 10,000 کا مجمع ہوتا ہے، یا وہ جماعت جو کربلا میں ریکارڈ کی گئی ہے کہ 30 کلومیٹر تک جماعت ہوئی ہے، تو اس جماعت کا کتنا ثواب ہوگا۔ بہرحال ہم عرض کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی خواتین کو، ماں بہنوں کو مسجدوں سے، نماز جماعت سے دور کر دیا ہے، جبکہ جماعت کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، اتنے زیادہ فوائد ہیں، ہم نے ان کو دور کر دیا ہے۔ اس سے قوم جو ہے پستی میں چلی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان میں سے دو فائدے تو بڑے اہم ہیں، اور یہ دو فائدے ایسے ہیں کہ بنیادی کردار، قوم کی ترقی میں بنیادی کردار ان کا ادا ہوتا ہے اسے، اور کلیدی حیثیت رکھتے ہیں قوم کی ترقی میں۔ کیا فائدہ ہے؟ اگر ہماری مسجدوں میں معقول انتظام ہو جائے، اور اس طریقے سے انتظام ہو جائے کہ ان کا دروازہ الگ ہو، وضو خانہ الگ ہو، اور اس طریقے سے انتظام ہو کہ مردوں کو خبر بھی نہ ہو کہ اس جماعت میں عورتیں شریک ہیں۔ حالانکہ صدر اسلام میں، پیغمبر اسلام کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی خطہ عرب میں جہاں سے اسلام پروان چڑھا ہے، جہاں سے اسلام پھیلا ہے، وہاں بھی عورتوں کی جماعت ہوتی ہے، عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو تاریخ اسلام نے پیغمبر اسلام کی جو نماز سب سے پہلے دکھائی ہے دنیا میں، خانہ کعبہ میں جو رسول کی پہلی نماز دکھائی گئی ہے وہ باجماعت ہے۔ تاریخ اسلام جس پیغمبر اسلام کی جو نماز دکھاتی ہے وہ جماعت سے ہے، اور اس جماعت میں خواتین شریک ہیں۔ کفار و مشرکین کے بعض سردار مکے میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا اور قیام کی حالت میں سیدھا کھڑا ہو گیا، ان کے پیچھے ایک خاتون آئی اور وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اب جو وہ جوان کرتا ہے وہی یہ عورت بھی نقل کرتی ہے، اور اس کے بعد ایک نوجوان آیا جو پہلے جوان کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ یہ 3 آدمی کی جماعت ہے جس کو تاریخ اسلام نے پیغمبر اسلام کی پہلی نماز کے عنوان سے دکھایا ہے۔ یعنی یہ جماعت ہے اور اس میں خواتین شریک ہیں۔ جناب عباس سے جب پوچھا گیا یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ سب سے پہلے آنے والے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد جو خاتون آئی ہیں وہ ان کی زوجہ جناب خدیجہ ہیں، اور وہ نوجوان جو بعد میں آیا ہے برابر میں کھڑا ہو گیا ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ 3 آدمی کی جماعت ہے، اس میں خاتون شریک ہے۔ تو کیوں نہ ہم جب جماعت میں، اور روایات جو جماعت کے فضائل بیان کرتی ہیں، کون سی ایسی روایت ہے؟ ہماری نظر سے تو کوئی ایسی روایت نہیں گزری ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ خواتین مستثنی ہیں، وہ جماعت میں شریک نہ ہوں۔ مردوں کے لیے کیا یہ فضیلت صرف مردوں کے لیے، خواتین کو مستثنی کیا گیا؟ نہیں، ایسی کوئی روایت ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے۔ بہرحال اگر ناظرین کی ذہن میں کوئی، نظر میں کوئی اس طرح کی کوئی روایت گزرے تو ہمیں ضرور مطلع کریں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ پیغمبر اسلام کے بعد بھی جو معاشرہ گزرا ہے، اور پیغمبر اسلام کے بعد جو اسلام کی باغ ڈور گمراہ افراد کے ہاتھوں میں آئی ہے، اس وقت بھی جماعت میں عورتوں کو دکھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر
کوفے میں جماعت ہو رہی ہے، ولید نے جب شراب پی کے صبح کی 2 رکعت کی 4 رکعت پڑھائی اور پوچھا ہے کہ کیا اور پڑھاؤں، وہاں اس جماعت میں عورتیں بھی شریک تھی. مولا علی کی قاتلہ قطامہ اس میں شریک تھی جماعت میں، اس نے وہیں سے کچھ پوچھا، سوال کیا اور ولید کی اس پر نظر پڑ گئی تو وہ عاشق ہو گیا تھا. تو بہرحال ہمارے اس واقعے کے نقل کرنے سے مقصد یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں خواتین کو جماعت میں دکھایا گیا ہے، لیکن نہیں معلوم ہمارے ہندوستان پاکستان کے اس معاشرے میں کہاں سے یہ ریت چلی ہے، کہاں سے یہ سماج میں سما گیا ہے کہ ہماری مسجدوں میں خواتین کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا گیا اور نہیں کیا جاتا رہا ہے. نہ معلوم کہاں سے یہ چلا ہے، کیوں انتظام نہیں کیا گیا، حالانکہ جماعت کا اتنا ثواب ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں رہ کے امور خانہ داری میں مشغول ہو جائیں، تو ان کا یہ مشغول ہونا جہاد کے برابر ہے، اور بعض جگہ پر ان کی عبادت کا ثواب مردوں سے زیادہ ہے. لیکن جماعت کے فضائل سے، جماعت کے ثواب سے وہ محروم ہو جائیں، ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. بہرحال ہم بیان کر رہے تھے کہ جماعت میں اگر یہ عورتیں شریک ہوں تو 2 فائدے بڑے اہم ہیں، جن سے جو قوم کی ترقی میں کلیدی حیثیت رکھتے. ایک سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اگر ہماری یہ خواتین مسجد میں آئیں اور جماعت میں شریک ہوں تو مصلی سے جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جو عقائد سمجھائے جاتے ہیں، جو اسلامیات بتایا جاتا ہے، وہ ان سے آشنا ہوں گی. اور جب ان کو اسلامیات سے آشنائی ہوگی اور اس کے بلبوتے پر جب وہ اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں گی تو یہ قوم ترقی کرے گی. ایک یہ فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ جو اس سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں حکم ہے کہ عورت با پردہ نماز پڑھے. کلائی تک ہاتھوں کے علاوہ، چہرے کے علاوہ، جتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا اس کے علاوہ، اور تلووں کے علاوہ، ٹخنوں تک پاؤں کے علاوہ اگر کوئی حصہ کسی عورت کا نماز میں کھلتا ہے، برہنہ ہو جاتا ہے، تو اس عورت کی نماز بھی باطل ہے اور گناہ بھی کیا ہے اس نے. یعنی اس نے گناہ علیحدہ کیا ہے اور نماز بھی باطل ہو گئی ہے. چاہے وہ کمرہ بند کر کے ہی پڑھے، 7 کمرے بند کر کے بھی پڑھے گی، رات کی تاریخی میں بھی نماز پڑھے گی، اور اس سے زیادہ بدن کا کوئی حصہ کھلا رہ جائے گا تو اس کی نماز بیکار ہے، باطل ہے، گھٹنے توڑانا ہے، اور ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ہوگا، اس نے گناہ کیا ہے. اور دوسری یہ کہ جہاں جماعت میں عورتیں شریک ہوں گی وہاں ان کے ثواب میں اضافہ ہوگا، وہاں مردوں کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. لہذا اگر ہماری مسجدوں میں یہ شروع ہی سے انتظام ہو جاتا اور خواتین جو ہیں جماعت میں آتی تو ان کو پردے میں رہنے کی عادت ہو جاتی، وہ با پردہ مسجدوں میں آئیں گی. آج بھی اگر ہماری عورتیں مسجدوں میں آنے لگے، نماز جماعت میں شریک ہونے لگے، تو آج بھی یہ قوم ترقی کر سکتی ہے. آج جو بے پردگی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر یہ عادت ہو جائے اور وہ باپردہ مسجد میں آئے، جماعت میں آئے، تو انہیں عادت ہو جائے گی. مسجد سے جب وہ جماعت سے نکلیں گی، اور اکثر جگہ دیکھنے میں ملا ہے کہ مسجدوں کے بغل میں امام باڑے، امام بارگاہیں ہوتی ہیں. مسجد سے نکل کے جب ہماری خواتین امام باڑوں میں اور امام بارگاہوں میں جائیں گی تو باپردہ جائیں گی. جس حالت میں وہ مسجد میں آئی تھی باپردہ، اسی حالت میں وہ مسجدوں امام باڑوں میں جائے گی تو ہمارے امام باڑوں کی وضعیت بھی بدل جائے گی. آج ہمارے امام باڑوں کا کیا عالم ہے،
مردوں کو شرم آتی ہے، مرد جو ہیں وہ کتراتے ہیں جاتے ہوئے، یا تو گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں یا اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے جاتے ہیں اور انہیں وہ شرم سے ڈوب جاتے ہیں۔ اس طریقے سے بے پردگی سے ہماری خواتین زیارت کرنے امام باڑوں میں آتی ہیں، لہٰذا یہ بھی ختم ہو جاتا۔ اگر ہماری یہ خواتین باپردہ آئیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ بھی پہنچے۔ اس سے زیادہ وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ مزید روشنی ڈالی جائے۔ بہرحال اگر ہماری عورتوں کو جماعت میں اجازت مل جائے اور ان کے لیے معقول انتظام کر دیا جائے تو ہماری یہ قوم ترقی کرے گی، اسلامیات سے انہیں آشنائی ملے گی، اس کے بلبوتے پر وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی تو یہ قوم ترقی کرے گی۔ آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے۔ مصائب کے لحاظ سے، شہادت کے لحاظ سے آج جناب قاسم سے یہ تاریخ منسوب ہے، شب عاشور۔ امام حسین نے تمام شہداء کے نام بیان کیے، شہداء کی فہرست بیان کی، اس میں جناب قاسم نے اپنا نام نہیں پایا تو خیمے میں آئے اور زار و قطار آ کے رونے لگے، ہائے میرا مقدر، بچپنے میں میں یتیم ہو گیا اور آج ایک شہادت کی سعادت رہ گئی تھی، اس سے بھی میں محروم ہو جاؤں گا۔ زار و قطار رو رہے ہیں، روتے روتے بازو پہ ہاتھ گیا، دیکھا ایک تعویذ بندھا ہوا ہے، سوچا اسے ہی کھول کے دیکھوں، شاید بابا نے میرے لیے کچھ لکھا ہو، شاید میری قسمت خوشحالی کا راز اسی میں پوشیدہ ہو۔ تعویذ کھول کے دیکھا، بابا نے لکھا تھا، اے بیٹا قاسم، اگر تمہارے چچا حسین پر کوئی مشکل پڑ جائے تو قربان ہو جانا، میری طرف سے قربان ہو جانا۔ لہذا قاسم وہ تعویذ لیے ہوئے آئے، چچا جان یہ ذرا دیکھ لیجئے، کیا ہے بیٹا، یہ کیا لائے ہو؟ کہا بابا کا نوشتہ ہے، آپ سے مربوط ہے۔ چنانچہ حسین نے وہ تعویذ کھولا، تحریر تھی، بھائی کی تحریر دیکھ کر بھائی کی تصویر ذہن میں گھوم گئی۔ حسین بھائی کی تصویر دیکھ کے رونے لگے۔ قاسم نے پوچھا، چچا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ایسا کیا لکھا ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آواز دی، بیٹا مجھے یہ پہلے سے معلوم تھا، ارے تمہارا کیا ذکر ہے، تمہاری کمسنی کی وجہ سے میں نے تمہارا نام بیان نہیں کیا تھا، تمہارا کیا ذکر ہے، کل روز عاشورہ تو تمہارا بھیا علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا، بس یہ سننا تھا۔ ارے وہ قاسم جو اپنی شہادت پر خوش ہونے والا تھا وہ علی اصغر کا نام سن کے چونک پڑا۔ چچا یہ آپ نے کیا کہا؟ بھیا علی اصغر، میرا چھوٹا بھیا علی اصغر، کیا اشقیاء خیمے میں درائیں گے؟ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کے جذبات کو پرکھا، آواز دی، نہیں بیٹا میں تمہارے بھائی علی اصغر کو میدان میں لے جاؤں گا، میں کہوں گا اے قاسم، اے غیرت دار ہاشمی قاسم، یہ شب عاشور ہے، عصر عاشور اگر تم دیکھتے تو بعد حسین خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، اشقیاء خیموں میں در آئے ہیں۔ روز عاشور ایک مرتبہ ام فروہ کا لال دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے آیا، چچا اب مجھے اجازت دے دیجئے۔ اصرار کیا، آخر حسین نے اجازت دی۔ سارے مناظر بیان نہیں کرنے ہیں، قاسم کو اجازت ملی، میدان میں آئے اور بہت سے لوگوں کو فنار کیا۔ قاسم کا چہرہ چاند جیسا مخڑا، ارے دنیا نے دیکھ کے کہا ارے یہ کون آ گیا ہے؟
بہرحال سارے مناظر کا تذکرہ نہیں. ایک مرتبہ قاسم زخموں سے چور ہو کے زمین پر گرے. چچا کو آواز دی, چچا جلدی آئیے, میری مدد کو آئیے, میں آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. حسین کے کانوں میں قاسم کی آواز آئی. ادھر سے حسین بڑھے, دیکھا قاتل سرہانے بیٹھا ہے, چاہتا ہے کہ سر تن سے جدا کر دے. آواز دی, بیٹا قاسم میں آ گیا ہوں, گھبرانا نہیں, میں آ گیا ہوں. بس ادھر سے حسین بڑھے, ادھر سے قاتل نے لشکر کو پکارا, میں حسین کے حملے کی زد پہ آ گیا ہوں, میری مدد کو آؤ. ادھر سے بڑھتا ہوا لشکر, ادھر سے حسین ہے. ارے قاسم کا جسم نازنین بیچ میں پس گیا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. جب کوئی ٹاپ قاسم کے سینے پر پڑتی تھی تو بے ساختہ نکل جاتا تھا. ہائے چچا جلد آئیے. ایک مرتبہ حسین پہنچے, مگر اس وقت جب قاسم کی لاش پامال ہو چکی تھی, آواز دی, بیٹا تمہارا چچا شرمندہ ہے, وقت پہ نہ آ سکا. ارے اس وقت پہنچا جب تمہاری لاش پامال ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.